بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے تھے اور ریاست کے معاملات میں مصروف تھے۔ دو نوجوان ایک مضبوط اور طاقتور دیہاتی کو پکڑے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دی جائے اور انصاف کیا جائے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان کو دیکھا اور کہا، تم نے اپنے پر لگائے گئے الزام سن لیے ہیں، تمہیں اپنے دفاع میں کیا کہنا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اعتراف جرم کرتا ہوں۔ میں اپنے پیارے اونٹ کو لے جا رہا تھا۔ جب میں ایک باغ میں پہنچا اور آرام کے لیے رک گیا تو اونٹ نے ایک درخت کی لٹکی ہوئی شاخ کے کچھ پتے کھا لیے۔ یہ دیکھتے ہی بوڑھے آدمی نے اپنی پوری طاقت سے اونٹ کو ایک پتھر مارا۔ پتھر اونٹ کے سر کے ایک طرف جا لگا، جس سے اونٹ لڑکھڑا گیا اور گر کر مر گیا۔ اونٹ مجھے بہت پیارا تھا، میں اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا، بس میں نے وہی پتھر اٹھایا جس سے میرے پیارے اونٹ کو مارا گیا تھا اور پوری طاقت سے بوڑھے آدمی کو دے مارا۔ پتھر اس بوڑھے آدمی کے سر پر جا لگا اور نتیجتاً وہ مر گیا۔ اس پر اس بوڑھے آدمی کے یہ دونوں بیٹے میرے پاس آئے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسا کہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دیہاتی نے کہا، مجھے یہ سزا قبول ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اس پر عمل درآمد کو 3 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، تم سزا پر عمل درآمد کو مؤخر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، مرتے وقت میرے باپ نے کچھ سونا میرے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بتایا نہیں جا سکتا کہ میں نے اس سونے کو کہاں چھپایا ہے۔ میں نے ایک کھیت کی زمین میں وہ سونا دبا دیا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اگر میرا بھائی میری موت کی وجہ سے اپنا حصہ حاصل نہیں کرتا تو روز قیامت اس بددیانتی پر میری باز پرس ہوگی۔ مہربانی کیجیے اور مجھے 3 دن کا وقت عنایت فرمائیں۔ سونا کسی بھی امین کے حوالے کرنے کے بعد میں موت کا سامنا کرنے کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری ضمانت دے سکے اور جو تمہارے واپس نہ آنے کی صورت میں سزائے موت بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ دیہاتی نے عدالت میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شریف آدمی میرا ضامن بنے گا۔ خلیفہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا آپ ضامن بننے کے لیے رضامند ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں رضامند ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت معزز صحابی تھے۔ خلیفہ نے ان کو بطور ضامن قبول کر لیا۔ دونوں مدعی بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 3 دن گزر گئے۔ جب تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا، مدعی اور ضامن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں وقت گزرتا گیا، صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے انجام کے متعلق فکر مند ہونے لگے۔ جب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا، دونوں مدعی آگے بڑھے اور انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آدمی کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کچھ دیر اور انتظار کرو، ابھی وقت ہے، اگر وہ واپس نہیں آتا تو میں انصاف کے لیے اس کی جگہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔
خلیفہ نے کہا اگر قاتل واپس نہیں آتا تو قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا۔ یہ سنتے ہی صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سلامتی کے بارے میں مزید متفکر ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعض نے مدعیان سے خون بہا یعنی دیت کی رقم قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہمارا مطالبہ جان کے بدلے جان ہے۔ جب تمام عدالت ایک پریشانی کی کیفیت میں تھی تو دیہاتی سرتا پاؤں پسینے میں شرابور وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا اس نے خلیفہ کو سلام کیا اور کہا اللہ کے فضل سے میں نے اپنے چچا کو سونے کے لیے امین بنا دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں عین وقت پر پہنچا ہوں تو سزا پر عمل درآمد میں تاخیر مت کیجیے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ مجرم کی ایمانداری اور وفاداری پر بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر موت کا سامنا کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المومنین، یہ شخص میرے لیے بالکل اجنبی تھا، میں اسے جانتا بھی نہ تھا اور نہ ہی کبھی اس سے ملا تھا، لیکن جب اس نے تمام حاضرین میں سے مجھے اپنے ضامن کے طور پر چنا تو میں رضامند ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر وہ واپس نہ آتا تو میں اس کے لیے خوشی سے اپنی جان قربان کر دیتا۔ دیہاتی نے کہا جناب، جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے پر رضامند ہو گئے تو یہ مردانگی اور جرت کے تمام اصولوں کے خلاف تھا کہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا۔ مدعیان نے متفقہ طور پر کہا اے امیر المومنین، ہم اس آدمی کو معاف کرتے ہیں، اسے زندہ رہنے دیجیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عدالت خوشی اور تحسین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ خلیفہ کا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ خلیفہ نے کہا اے نوجوانوں، تمہیں خون بہا کی رقم بیت المال سے ادا کی جائے گی اور اللہ تمہیں اس نیکی کے بدلے قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ مدعیان نے کہا اے امیر المومنین، ہم اسے معاف کرتے ہیں، کیونکہ معاف کر دینا صفت الہی ہے، اس لیے ہم نہایت ادب سے کسی قسم کی خون بہا کی رقم لینے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا ہی سنہرا انصاف ہوا، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو انصاف کے اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرح انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔